رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب هب لي علما علمہ فقہنی فی الدین۔ آج جو ہم لیسن کر رہے ہیں سورہ البقرہ کا، وہ آیا نمبر 229 ہے۔ اس میں پہلے تو یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں ہے کہ طلاق میں حقوق کیا ہیں وائف کے، مرد کے، اور اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ جی طلاق جو ہے ویسے بہت ہی اللہ کے حلال کاموں میں ناپسندیدہ عمل ہے، اور حدیث یہ بھی ہے کہ تم سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے، تو بلا وجہ طلاق نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بلا وجہ طلاق دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو عورت بھی بلا وجہ طلاق دیتی ہے، یہ حدیث پاک میں اس کو جنت کی خوشبو تک اس کے اوپر حرام ہے۔ تو عورت کے پاس لیکن اللہ تعالیٰ نے خلا کا بھی رکھا ہوا ہے، تو یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کا کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے طلاق کا۔ تو طلاق کا مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ جی طلاق کے وقت وہ گواہ ہونے چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی ہوں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ویسے پیریڈز کے دوران آپ طلاق دیں نہ دیں، طہارت میں طلاق دیں، اور ایک وقت میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے، جیسے 3 دفعہ بھی کہہ دیا نا، تو وہ ایک وقت ایک ہی طلاق آپ کی اکٹھی کہا ہوا ہے، تو ایک ہی طلاق گنی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ پہلی اور دوسری طلاق ہے، جو 2 دفعہ کہا، 1 دفعہ کہا یا 2 دفعہ کہا، تو اس کو طلاق کے رجعی کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے آپ نے پہلی دفعہ کسی نے کسی کو طلاق دے دی ہے، تو پھر اس میں یہ معاملہ ہے کہ وہ پہلے عورت جو ہے عدت کے 3 پیریڈز تک ٹائم اسی گھر میں گزارے گی، اور اگر اس کے بعد وہ آدمی پھر دیکھے کہ اس نے اس کے ساتھ رجوع کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اگر صلح نہیں کرنی تو پھر وہ چلی جاتی ہے اور پھر وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پھر کچھ عرصے بعد خیال آتا ہے ابھی صرف 2 ہی طلاقیں ہوئی تھیں یا ایک ہی طلاق دی تھی، تو پھر وہ دوبارہ اسی آدمی کے گھر جا سکتی ہے، لیکن پھر نکاح دوبارہ ہوگا اگر وہ پیریڈ کا عرصہ گزر جائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے عدت کا گھر میں رکھا ہے نا، اگر وہ عرصہ گزر گیا اور پھر عورت اپنے گھر چلی گئی، علیحدہ ہو گئے ہیں، تو یہ اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ اور دوسری طلاق کے بعد بھی یہی ہے۔ تو لیکن اگر کسی نے تیسری دے دیا نا، جس کو طلاق بائین کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، تو وہ فائنل طلاق ہوتی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں کہنا منع ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ایک صحابی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، مطلب اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے، تو سوچ سمجھ کے ہر کام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو 3 دفعہ ایک کہا بھی ہے، تو وہ بھی کاؤنٹ آپ کی ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو مطلب وہ ڈفرینٹ ٹائمز میں ہو تو وہ الگ بات ہے، ایک ہی ٹائم میں جو کہی ہے نا، تو اس کو ایک ہی کاؤنٹ ہوگی۔ اب ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں 229 کو، کہ طلاق جو ہے نا، الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یعنی جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنا دینا یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ تو بیسیکلی یہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت میں طلاق نہیں ہوتی، 2 دفعہ میں ہوتی ہے۔ یعنی ایک دفعہ آپ بھلے 10 دفعہ کہیں، ویسے تو 2-3 دفعہ سے زیادہ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن تو بھی وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ مرتعین ہے نا، جب مرتان ہے، جب ہم نے صورت پڑھی تھی جس میں بچوں کے یہ تھا کہ ان کو کمروں میں آنے کے لیے ماں باپ کو ٹائمنگز کا خیال کرنا ہے، اجازت کر، اس وقت بھی لفظ جو ہے نا مرات یوز ہوا ہے، تو اس لیے یہ اس کا مطلب ہے ڈفرینٹ ٹائمز میں۔ تو 2 طلاق ڈفرینٹ ٹائمز میں دینے سے ہوتی ہے، ایک دفعہ آپ نے زیادہ دفعہ کہہ دیا تو وہ ایک ہی طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ تو کیا کہتے ہیں، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھیں۔ تو یہ مطلب ہمیں اس طرح ہسٹری سے بھی بنتا ہے، یہ حدیث مسلم میں ہے۔ لیکن حضرت عمر کے وقت لوگوں نے مذاق بنا لیا تھا، تو انہوں نے 3 شمار کرنا تو انہوں نے 3 کو 3 ہی شمار کر دیا، تاکہ لوگ یہ نہ کریں کہ بار بار یہ کرتے رہیں اور اس کو ایک فن ہی بنا لیں، تاکہ لوگوں کو اس چیز کا ڈر رہے۔ تو جو ایک دفعہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی نے 3 طلاقیں ایک دفعہ دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ رجوع کر لیں، کیونکہ وہ ایک طلاق ہی، وہ طلاق رجوعی ہے۔ تو اور دوسری طلاق کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طلاق سریہ ہوتی ہے، ایک طلاق کنایہ ہوتی ہے۔ سریہ طلاق یہ ہوتی ہے کہ آپ نے صاف لفظوں میں طلاق کا لفظ یوز کیا ہے، ایک تو یہ طلاق ہونے کا وہ ہوتا ہے۔ دوسرا کنایہ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کہہ دیا کہ میں تمہیں رکھنا نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ دینا ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، میں چھوڑ دیا میں نے تمہیں۔ تو اس طرح طلاق ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس طرح طلاق کنایہ جو ہے، اس طرح یہ آپ کی نیت پہ، یا تو آپ نے ایسے غصے میں کہہ دیا کہ ابھی چلی جاؤ یہاں سے، اب میرے گھر سے نکل جاؤ، یا میں نے تمہیں رکھنا نہیں ہے، یا جس طرح بھی ہے، تو وہ ہے نیت پہ۔ اگر آپ کی نیت یہ طلاق کی تھی تو اور بات، اگر ٹیمپریری تھی تو پھر آپ کی طلاق نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے نا یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے۔ اور لکھ کر بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ نے لکھ کے دی ہیں طلاق تو 2 دفعہ ہے اچھی، اگر آپ نے مطلب رجعی طلاق ہے، اگر آپ نے ایک ہی دفعہ 3 دفعہ لکھ دی ہوئی ہے،
مطلب یہ تو کورٹ کے ایشو ہیں کہ پھر آپ ٹرن بیک لے سکتے ہیں، لیکن ایک ٹائم کا پیریڈ ہوتا ہے. مطلب عربوں میں اس وقت کیا معاملہ تھا کہ جب یہ طلاق رجعی کا معاملہ تھا نا، وہ کیا کرتے تھے، جب طلاق دے دیتے تھے، جب عدت پوری ہو جاتی تھی تو پھر طلاق تو عورت واپس لے لیتے، رجوع کر لیتے تھے، پھر دوبارہ طلاق دے دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے عدت کے ٹائم. تو انہوں نے نا مذاق بنا لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وہ ایک پیریڈ رکھ دیا ہے کہ، اور یہ جائز نہیں کہ جو کہ آپ نا اللہ 2 دفعہ ہے، اگر آپ نے 2 دفعہ یہ کر لیا نا تو اس کے بعد آپ تیسری دفعہ ٹرن بیک نہیں کر سکتے. 2 الگ الگ ٹائم پہ اگر آپ نے اس طرح کیا تو پھر آپ ٹرن بیک نہیں کر سکتے. یا تو آپ ان کو اچھے طریقے سے روک لیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، مطلب 3 طلاقیں ایک گنی جاتی ہیں، پھر آپ اچھے طریقے سے روک لیں. لیکن اگر آپ نے دوبارہ دے دی ہے نا تو پھر وہ آپ کی طلاق ہی گنی جائے گی. بہرحال یہ ایک فقہ کا ایشو ہے. تو بیسیکلی یہ ہمیں اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے مرتان سے، کہ ایک دفعہ اگر کسی آدمی نے 3 دفعہ طلاقیں دے دی ہیں تو اس کی ایک دفعہ ہی وہ 3 طلاق بھی ایک ہی گنی جاتی ہے. اور یہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب وہ اس کے بعد وہ 3 مہینے کی پیریڈز کی عدت گزارے گی. اگر اس کے بعد رجوع کر لیا تو کر لیا، اگر وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر وہ طلاق اس طرح ہو جاتی ہے. لیکن وہ سیم ہسبینڈ سے شادی کر لیتی ہے جب تک کہ 3 طلاقیں وہ آدمی نہیں دے دیتا. اگر وہ 3 طلاقیں دے دیتا ہے ڈفرینٹ ٹائمنگز میں تو پھر وہ دوبارہ اس آدمی سے رجوع نہیں کر سکتی. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے طریقے اور بھی بتائیں کہ اس کا پھر کیا طریقہ ہے، جو حلالہ کا طریقہ ہوتا ہے وہ ہم اگلی آیتوں میں پڑھیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے بھلائی کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے دو. مطلب جو تحفے تحائف، وہ تحفہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے جو بھی دیا مہر زیور کپڑے جائیداد تو وہ آپ واپس نہیں لے سکتے. تو کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کتنا رائٹ دیا ہوا ہے کہ آپ وہ نہیں کر سکتے. آگے کیا ہے، ہاں اگر زن و شور کو خوف ہو کہ وہ خدا کی اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت شوہر سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو وہ دونوں پر کچھ گناہ نہیں. تو یہاں جو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اور دونوں کا خیال رکھ کے نہیں کر سکتے، یہاں ہو رہی ہے بات خلا کی. تو ایک صورت یہ بھی ہے کہ جیسے عورت سمجھ رہی ہے کہ وہ اس آدمی کے پاس نہیں رہ سکتی، تو ون کنڈیشن کیا ہے کہ وہ آدمی کو کچھ سامان واپس کر دے، یعنی کوئی مہر کا کہے جیسے کہ میں نے یہ پیسے جو تم نے وقت مہر دیا تھا واپس دے دو، مجھے طلاق دے دو، اور اپنی طلاق جیسے بائی کر لے. تو اس کو خلا کہتے ہیں. خلا کیا مطلب ہوتا ہے، کپڑوں کو اتار دینا، یعنی کہ لباس کہا گیا نا میاں بیوی کے رشتے کو، تو اس کو چھوڑ دینا. تو یہ والا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی رائٹ دیا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے مرد نہ دینا چاہے لیکن بعض دفعہ عورتیں لینا چاہ رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کا یہی طریقہ ہے. ایک دفعہ ایک ثابت صحابی تھے، ثابت ابن قیس، ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ انہوں نے کہا کہ میرے اپنے شوہر پہ کوئی عیب تو نہیں لگاتی، لیکن میں مطلب کفر کو یعنی ناشکری کو ناپسند کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو بلایا اور کہا کہ جو ابھی، اور اس کی بیوی سے کہا کہ جو ثابت نے تمہیں گفٹ میں جو باغ دیا وہ واپس کرو گی، تو انہوں نے کہا میں کر دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان سے باغ واپس لے لیں اور آپ ان کو طلاق دے دیں. یعنی ہوتی ہے عورت نے اپنی ان کی چیزیں واپس کر کے وہ کر دی، کیونکہ وہ دیکھیں وہ آدمی تو رہنا چاہ رہا ہے. اگر عورت نہیں رہنا چاہ رہی، خلا تو اسی چکر میں ہوگی نا کہ عورت نہیں رہنا چاہ رہی اور آدمی طلاق نہیں دے رہا، تو پھر وہ ان کی چیزیں واپس کر دے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ حضرت ثابت کا قصہ اس میں شاید وہ یہ تھا کہ یا تو وہ غصے کے تیز تھے یا کچھ ایسا معاملہ تھا کہ ان کو پسند نہیں تھے، شکل و صورت کے اتنے وہ نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے نا وہ اس طرح عورت خلا لے سکتی ہے، بے وجہ نہیں لے سکتی، کوئی وجہ سالڈ ہونی چاہیے. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ کی حدوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اور جو خلا ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ نکاح ختم کر دے. تو وہ کن صورت میں کر سکتی ہے کہ مطلب یا تو یہ کہ اس کو اس کے اخلاق پہ یا دین پر اعتراض ہو، یا اس کو بالکل ہی اتنا بدصورت لگے کہ بالکل ہی اس کو وہ نہ رہ نہ سکے. ایک دفعہ ایک عورت حضرت عمر کے پاس آئی لڑکے کہ میں نے خلا چاہیے، تو آپ نے اس کو کہا کہ ایک دن اس کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھ دو، اکیلے رکھو اس عورت کو نا. تو ایک دن اکیلے رکھا. تو جب اگلے دن اس نے حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کو کیسا ٹائم گزرا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی آرام کی رات میں نے گزاری ہے، یعنی شادی کے بعد. تو حضرت عمر نے اس کے خاوند سے کہا کہ اسے طلاق دے دو. مطلب تب خلا کا جیسے اس کے پاس ریزن تھی نا کہ ایک رات بھی اس نے گھر میں سکون کی نہیں گزاری. اور وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، مالی اخراجات نہیں دے رہے، مطلب کئی ہزار طریقے کے ہوتے ہیں جو آدمی عورتوں کو تنگ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے
اور خلا کی جو عدت کا ٹائم ہے جی وہ مہینہ 1 مہینے کا پیریڈ ہے بس، دیٹس اٹ. کیونکہ وہ عورت کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کا پریگننٹ ہے کہ نہیں یا کیا معاملے ہیں، تو اس کی عدت کا ٹائم جو ہے نا وہ 1 مہینہ ہی ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے. تو خلا میں جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا. خلا کے بعد کسی اور سے نکاح بھی کر سکتی ہے اور ایکس ہسبینڈ سے بھی کر سکتی ہے، یہ اس کے اوپر ہے. تو یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اس طرح کر کے وہ کر سکتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے. تو یہ اللہ کے لاز ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے لاز دیے ہیں، ان کے حساب سے ہی چلنا ہے. اور یہ نہیں کہ خلا میں مہر سے زیادہ واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، مکروہ ہے. مطلب جتنا انہوں نے مہر دیا اتنا ہی لے، خام خانہ اگلے کو بھی تنگ کریں تو، اور آدمی بھی تنگ نہ کرے کہ اب کوئی چیز بھی نہیں دینی. اور خلا میں بالکل اور طلاق میں بھی کوئی چیز نہیں دینی. تو طلاق میں بھی مہر اور چیزیں عورت کو جو گفٹ دیے ہیں اس کے پاس ہی رہیں گے، اور خلا میں عورت پھر خود واپس کر دے اور پھر اپنی وہ بائی کر لے طلاق. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ حدود ہیں، اور یہ فقہ کے ایشو ہیں. تو اس میں اسلامک ان کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، نہ کہ ہمارے ہاں جس طرح ہوتا ہے کہ بالکل ہی عورت کو کچھ بھی نہیں دیتے، سارا کچھ ہی واپس لے دیتے ہیں اور خالی طلاق دے کے فارغ کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہر احسن طریقے سے ہر چیز کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور جو یہ کہے گا وہ گناہ گار ہوں گے. جو اللہ تعالیٰ کی اس کو نہیں مارے گا. ظالمون ان کا لفظ آئے نا، گناہ گار ہوں گے. تو 30 پہ جی کیا ہے پھر؟ اگر شوہر طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دے. اب یہ تیسری سے فائنل طلاق کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ فائنل ہے. جب یہاں تک کہ وہ عورت کو تیسری طلاق کو دے دے، اور تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے، اس پہلے شوہر سے حلال نہ ہوگی. مطلب اب یہ طریقہ ہے کہ اب وہ دوبارہ اس سے طلاق نہیں کر سکتی. اب آپ کا وہ گریس پیریڈ ختم ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی دوسری طلاق میں دیا تھا. اب کوئی گریس پیریڈ نہیں ہے. اب آپ نے جو ہے اس کے بعد، عدت کے بعد آپ کی یہ بیوی نہیں ہے، اب یہ ختم ہوگی. 1 سال کے بعد اگر ڈیورس نہیں، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اگر 3 طلاقیں ہوں گی تو پھر یہ مطلب آپ اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر آپ کا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ طلاق بائین ہے. اب عدت گزارے گی، رجوع نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کوئی رجوع نہیں ہے. یا تو پھر وہ یہ کہ دوبارہ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حلالہ کا طریقہ دیا کہ وہ کسی اور سے شادی کرے. پھر وہ آدمی، وہ بھی اس مقصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اس سے شادی کر لی کہ میں دوبارہ حلالہ کروں گا. کیونکہ یہ جو ہے نا، حدیث پاک ہے کہ حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں کے اوپر لعنت ہے. تو یہ غلط ہے طریقہ. ویسے اگر حلالہ کر لیا ہے، ویسے شادی کسی اور سے کر لی اپنی خوشی سے عورت نے، اور پھر وہ اس آدمی سے اس کی ویسے طلاق اس آدمی نے دے دی ہے، یا وہ آدمی فوت ہو گیا ہے، تو پھر اگر ان کا کبھی ہے کہ آپس میں دوبارہ سے کر لیں تو وہ ایک اور بات ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ایک آدمی نے طلاق دے دیا پھر اس کو اس بات کا غم ہے کہ میں اس کو دوبارہ رکھ لوں، مجھ سے غلطی ہوگی. ہوں گے ظاہر یہ معاملے تو غصے کے ہیں، تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے، اس سے پہلے شوہر سے حلال نہ ہوگی. اور ہاں، اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں. شرط یہ ہے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدودوں کو قائم رکھ سکیں گے. مطلب پھر دوبارہ جڑ جائیں، ان کو پتہ ہو کہ آئندہ وہ اللہ کے حقوق نہیں توڑیں گے اور اچھے سے رہ سکتے ہیں ساتھ. اور اللہ کی حدیں ہیں، ان کو وہ لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو یعلمون، جو علم رکھنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں. مطلب یہ فعل طلب ہے، یعنی اس کا اس طرح سے یوز ہوا ہے کہ جو علم سیکھتے ہیں نا، یہ ان کے لیے. ظاہری بات ہے جو اللہ کی حدود کا خیال رکھے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، وہی اللہ کے مطابق کام کرے گا نا. اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے کہ آپ نے حلالہ بھی کرا دیا، یہ بھی کرا دیا. تو یہ وہی ہے کہ جب عورت کی ویسے ہی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اگر نہیں بستی یا آدمی اس کا فوت ہو جاتا ہے دوسرا، تو پھر وہ کر سکتی ہے. تو جب تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کسی صورت جو پہلا شوہر ہے وہ واپس نہیں دے سکتا. یعنی یہ طلاق کو کوئی مذاق نہ سمجھیں، یہ بہت سیریس ایشو ہے. 232 میں کیا ہے؟ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں تو نکاح کرنے سے مت رکو. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، دیکھیں ایک تو رجیع کا ہے، جب عدت پوری ہو جاتی ہے. بعض دفعہ گھر والے رشتہ دار کہتے ہیں کہ نہیں، اتنا فضول آدمی ہے، پہلے بھی اس نے تمہیں اچھا نہیں رکھا تو تم اس کے ساتھ دوبارہ شادی نکاح نہیں کر سکتے. جب ایک ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے تو تم اس کو پاس دوبارہ واپس نہ جاؤ، واپس نہیں جانے دیتے، روکتے ہیں. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگ نہ روکیں اس کو. تو اس وجہ سے، اور معروف طریقے سے اس کو دوبارہ اس کے کر دیں. یا پھر اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی کی طلاق ہوگی اور آگے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو اچھے سے اس کو شادی کرنے دیں. یہ نہیں کہ تانے مارتے رہیں کہ اب اس نے کیا کرنا ہے اور اب دوبارہ اس کو شادی نہ کرنے دیں، اور اچھے طریقے سے اس کو شادی کرنے دیں. تو اللہ کی نعمت کو یاد رکھیں، اللہ کے لاز کو یاد رکھیں اس میں ہے، اور کسی کو تکلیف نہ دیں. ٹھیک ہے.
اور اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اور اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں. مطلب یہ اس لوگوں کے لیے ہے جو نصیحت کن کے لیے ہے جو اللہ کی آخرت پہ یقین رکھتا ہے. کیوں اس پہ کہا گیا؟ کیونکہ آگے جواب دینا ہوگا. جو بھی غلط کرے گا، غلط طریقے سے، معروف طریقے سے کام نہیں کرے گا، کسی سے زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، یا طلاق کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے لمیٹیشن دی ہیں اتنے ٹائم کی اور وہ ساری پوری نہیں کرے گا نا، تو اس کو آخرت میں جواب دینا ہوگا. اور یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور یہ اس سارے معاملے میں نا حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو حکمت دی ہے اس طرح کہ کس طرح آپ نے عورتوں کو معروف طریقے سے چھوڑنا ہے، اور کس طرح ان کو دوبارہ شادی کرنے سے بھی منع نہیں کرنا، اور کس طرح ان کا معاملات کرنے ہیں نا. تو اس معاملے میں اللہ سے ڈریں. یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی کرتے رہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو اجازت دی ہے کہ کوئی اور طلاق یافتہ بھی دوبارہ شادی کر سکتی ہے، اور اگر طلاق کے رجوع ہے تو مطلب دوبارہ رجوع بھی کر سکتی ہے اپنے پہلے شوہر سے، تو لوگوں کو بیچ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہ تو تھے عورت مرد کے طلاق کے معاملات. اب آگے جو 32 میں جو تھا وہ ہم نے یہ سارے پڑھ لیے. اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. اچھا، دو نہ روکو والے میں نا ایک چیز یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں یہ بتاتی چلوں آپ کو کہ بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ بول کر نہ کہے. بیوہ کا دوبارہ زبردستی آپ نکاح نہیں کر سکتے. زبردستی نا نکاح نہیں ہوتا جب تک وہ بول کے نہ کہے. اور جو کماری ہے اس جب تک وہ اجازت نہ لے لیا جائے. تو جب صحابیوں نے پوچھا نا کہ ان کی اجازت کماری سے کیسے لی جاتی ہے، تو وہ چپی ان کی اجازت ہوتی، کیونکہ بعض لڑکیاں جواب نہیں دیتی شرم کی وجہ سے، تو اس لیے تو جو ہے باپ سے بھی کماری کی اجازت لینی بہت ضروری ہے، اور زبردستی کا نکاح نہیں کر سکتے آپ. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دونوں راضی ہیں. اگر دوبارہ آپس میں شادی کرنے کے لیے طلاق رجعی کے بعد تو بھی کسی نے دوسرا نکاح بھی اسی کے ساتھ ہی کرنا ہے، تو پھر پہلے شوہر کے ساتھ تو بھی تم مت روکو. اور اگر کسی طلاق یافتہ نے دوبارہ شادی کرنی ہے تو پھر بھی آپ اس کو مت روکیں. مطلب یہ ہے اس لیے یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی معاملات ہے. ایک صحابی تھے معقل، تو ان کی بہن کی شادی ہوئی تو کسی نے طلاق دے دی، اور پھر اس آدمی نے دوبارہ پرپوزل بھیجا اسی ٹائم پیریڈ کے دوران کہ میں ذرا 1 یا 2 دفعہ ہی دی ہوگی تو پھر میں اسے کروں. تو انہوں نے دوبارہ شادی کر لیتا ہوں آپ کی بہن سے. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اس کو نہیں دوں گا. لیکن پھر یہ آیت اتری کہ نہیں آپ نہ روکیں. تو پھر انہوں نے جب دیکھا نا تو انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دے دیا. کیونکہ جب آپ قسم کھا لیتے ہیں اور نیکی کے کام کے لیے، ہم نے پچھلی آیت پڑھی ہے نا کہ قسم کھائیں تو پھر آپ اس کو توڑ کے نیکی کا کام کر لیں اور اس کا کفارہ دے دیا. اور پھر انہوں نے ان کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا. یعنی دیکھیں جب آیت آئی تو صحابی نے یہ نہیں دیکھا اپنی ضد چھوڑ دی کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا مجھے پسند نہیں ہے. تو لیکن جب وہ دونوں راضی ہیں تو پھر آپ ان کے نکاح میں راستے میں مت آئیں. اب آگے جو معاملات آتے ہیں وہ ہیں بچوں کے معاملات. دیکھیں یہ دین اتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نا کھول کے طریقے سے بتایا. اس لیے بار بار آ رہا ہے کہ حد مت توڑو، تقویٰ اختیار کرو. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے رولز دیے نا اس کے حساب سے چلو، کیونکہ اس میں حکمت ہے. 233 میں کیا ہے جی؟ 233 میں یہ ہے اور مائیں جو اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. پہلی تو بات ہے کہ 2 سال تک میکسیمم دودھ پلانے کا حکم ہے. اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتا ہو. مطلب جو پلانا چاہتا ہے. جو یہ کہ بعض دفعہ وہ یہ ہے کہ ماں پلا نہیں سکتی یا کوئی اور معاملے ہیں، تو جو پلانا چاہتی ہے نا عورت، وہ اس کو کر دیں، وہ دودھ پلائے. اور دوسری بات یہ کہ اولاد کی ذمہ داری جو ہے نا، یہ بات سمجھ لیں کہ وہ باپ کے اوپر ہی ہے ساری. تو یہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلے گی. تو اور دودھ پلوانا چاہتا ہے. اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ. اگر کسی نے ایسی عورت کو طلاق دے دی ہے جس کا بچہ دودھ پیتا ہے، انفینٹ ہے، تو اس عورت کا 2 سال تک وہ دودھ پلا رہی ہے، تو بچے کے لیے جو عورت کے خرچہ ہے نا، دودھ کا، کھانا پینا، کپڑوں کا، وہ اس آدمی کے کسی کے مطابق ہی ہے کہ والد کے اوپر ہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے وہ سارا خرچہ پورا کرے. کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. تو یاد رکھو، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا. تو جو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دے. یعنی والد اتنا افورڈ نہیں کرتا اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں تو اتنا زیادہ دو، وہ بھی نہیں صحیح. اور عورت جو ہے وہ اس کو تنگ کر رہے ہیں، مطلب اس کو خرچہ نہیں دے رہے یا اس کو ستایا جا رہا ہے کہ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ طلاقوں میں جب بچے سب سے زیادہ پستے ہیں کہ ماں باپ کو ختم کر دیتی ہے، بالکل ملنے نہیں دیتی. باپ کے پاس ہوں تو وہ ماں کو بالکل ایول کر دیتا ہے. تو یہ نہیں، آسان طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ وہ بچوں کا تو رشتہ اسٹل ان کے ساتھ ہے نا. اللہ نے منع کیا ہے کہ ماں کو ماں بچے کی وجہ سے باپ کو ستائے، یا بچہ ماں کی وجہ سے، باپ بچے کی وجہ سے باپ کو ماں کو ستائے. اور جو اگر باپ اس دوران فوت ہو گیا، طلاق دی ہوئی، اور بچے کا خرچہ پورا کر رہا تھا اور فوت ہو گیا، تو پھر کس کی ذمہ داری آتی ہے اسلام میں؟ تو یہ گارڈین کی ذمہ داری آتی ہے. یعنی ان کے جو دادا ہیں، چچا ہیں،
جو بھی اس بچے کے گارڈین ہے نا ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اور اسی طرح نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے، اور کہ وارث کے ذمہ ہے. یہ جہاں ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ وہ بچے کے پھر وارث کے ذمہ ہے. اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس میں رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، یعنی نہ ماں پلانا چاہتی ہے نہ باپ چاہتا ہے کہ یہ پلائے میرے بچے کو دودھ، تو پھر اور رضامند ہیں دونوں اس بات پہ راضی ہیں. ایسا نہیں کہ ماں کرنا چاہتی ہے اور باپ کرنا نہیں چاہ رہا، یہ نہیں کر سکتے آپ. تو دونوں راضی ہونے چاہیے، دونوں ہی چھڑانا چاہتے ہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں. تو پھر ٹھیک ہے، وہ کوئی تیسرا معاملہ کر لیں. اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطیہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو. مطلب یہ کہ پھر جو آپ نے کوئی رضائی مائیں جیسی ہوتی ہیں، تو آپ نے جیسے پرانے زمانے میں بہت یہ تھا نا کہ بچوں کو دوسروں عورتوں کو دیتے تھے، وہ ان کو پالتی تھی کرتی تھی، وہ نارمل حالات میں بھی یہ کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر اس طرح ہے تو کسی دوسرے کو کر دو، اور پھر آپ ان کو بھی خرچہ دیں جو اچھے طریقے سے معروف طریقے سے پیسے دے دیں، جو عورت آپ کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے یا اس کو وہ کر رہی ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کو کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو بیسیکلی یہ حدیث پاک کیا ہے کہ نہ نقصان دو نہ نقصان لو، مطلب نہ کسی کا نقصان کرو نہ خود کا نقصان دو. تو بیسیکلی اللہ سے ڈرو، جو بھی کر رہے ہو نا اللہ سے ڈرو. بچہ جو ہے، اور اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو بچہ باپ کی ہی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی اس کا خیال اس عورت کا رکھے گا. تو لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے آپ کو رولز ریگولیشن بتا دیے ہیں کہ اگر پہلے تو جو ہم نے پڑھا ہے وہ طلاق کا پڑھا ہے، اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر بیچ میں بچہ ہے اور انفینٹ ہے تو اس کا خرچہ نفقہ سارا باپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر دونوں ہی نہیں اس کی دودھ پلانے کی ذمہ داری کا عورت نہیں اٹھانا چاہتی تو پھر کسی تیسری کو ہائر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کرے، تو پھر اس کا بھی خرچہ. یہ سب والد کی وہ ہے، لیکن آسان طریقے سے، معروف طریقے سے. نہ باپ کو تنگ کیا جائے کہ وہ اتنا افورڈ نہیں کرتا تو بہت زیادہ کر دے، نہ عورت کو تنگ کیا جائے کہ اس کو دینا ہے اور آپ دے ہی نہیں رہے، جو کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دیتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں بار بار تقویٰ کا لفظ آیا، واتقوا اللہ، یعنی کہ ڈرو، اس اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا خوف رکھو کہ جو نہیں ان احکامات کو مانتے وہ گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ سے بچنا چاہیے. چلیے جی، اب ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں معاف کر دے. پوری کوشش یہ کہ اس کو اچھے سے ایکسپلین کر لیں، تو آگے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر باقی آیات کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.